بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جسے لوگ سائلنٹ کلر کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج ہم آپ کو اس کے نقصانات، وجوہات اور زبردست ہومیوپیتھک علاج صحیح خوراک کے ساتھ بتائیں گے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کیا ہے؟ جب ہمارا بی پی مسلسل 140 اور نیچے والا 90 رہنا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر۔ یہ دل اور خون کی نالیوں پر شدید دباؤ ڈالتا ہے، جس سے جسم کے اندر کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کیا ہیں؟ دل کے لیے نقصان دہ ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، اس سے دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، دل کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں۔ دماغ کے لیے نقصان دہ ہے، یادداشت کمزور کر دیتا ہے، چکر آتے ہیں، دماغی شریانیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، اچانک بے ہوشی تک ہو سکتی ہے۔ گردوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے کہ جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے، چہرے اور پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، گردوں کی کارکردگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، گردے فیل ہونے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آنکھوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے کہ دھندلا دکھائی دیتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی پر اس کا اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، غصہ آتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، سینے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، معمولی کام میں بھی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ اس کے بڑھنے کی عام وجوہات پہ بات کرتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن اور غصہ اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، موٹاپے سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نیند کم لینا، اپنے خیال نہیں رکھنا روٹین کا، اس سے فیملی ہسٹری ہو تو بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چکنائی والی اشیاء زیادہ لینے سے، چائے اور کافی اور فاسٹ فوڈ کے شوقین جو لوگ ہیں وہ زیادہ جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوریاں اور مسلسل تھکن سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا بی پی بھی بڑھے گا۔ اور ہائی بلڈ پریشر کی جو سب سے بہترین دوائیں ہیں اس پہ ہم اب بات کرتے ہیں۔ تو راوولفیا سرپٹینٹینا کیو یہ ہائی بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر نیچے لاتی ہے، تو اس سے میں نے کافی مریضوں کا علاج بھی کیا ہے اور بہت ہی اچھا ان کا رزلٹ ہے، اور اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، اور لمبے عرصے تک یہ بی پی ہائی جس کا رہتا ہو تو یہ اس کے لیے سب سے بہترین دوا ہے۔ یہ قطروں کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس کے 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں دن میں 2 بار لیتے ہیں۔ کراٹیجز کیو دل کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دل کی دھڑکن کو نارمل کرتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، اور اس کی خوراک ہے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں دن میں 2 بار لیتے ہیں۔ اورم میٹ 30 یہ ٹینشن اور پریشانی والے بلڈ پریشر میں بہترین ہے، جس میں غصہ زیادہ آتا ہو تو غصہ اور ذہنی دباؤ کو یہ کم کرتی ہے، تو یہ دن میں 1 بار یا ضرورت کے وقت لیتے ہیں۔ نکس وومیکا 30 اگر بی پی زیادہ کھانے، چائے، کافی یا بدہضمی سے بڑھتا ہو تو رات دیر تک جاگنے والوں کے لیے بھی یہ بہترین خوراک ہے، تو رات سونے سے پہلے ایک خوراک لے لینی چاہیے۔ نیٹرم مور 66 اس جسم میں نمک کا توازن درست کرتی ہے، چہرے کی سوجن، تھکاوٹ، کمزوری کو دور کرتی ہے، تو یہ ہے روزانہ 3 بار 4 گولیاں چوسنے کے لیے دیتے ہیں۔ احتیاط اس میں بہت ضروری ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو تو احتیاطی تدابیر آپ نے جو اختیار کرنی ہے اس میں ہے نمک کو کم کر دیں، روزانہ 25 منٹ کی کم از کم واک کریں، غصہ اور ٹینشن کم کر دیں، ہری سبزیاں زیادہ استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، فاسٹ فوڈ، گھی، چربی
یہ چیزیں کم کر دیں۔ یہ احتیاط جو ہے یہ دواؤں کے ساتھ بہترین کام کرتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا بی پی کس رینج میں رہتا ہے۔ میں آپ کو آپ کی علامات کے مطابق مکمل ہومیوپیتھک علاج بھی دوں گی۔